الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کی نزدیک مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے 1400 سال سے علماء مفتیان مفسرین قرآن میں غوطہ ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. اللہ سے میں نے پوچھا اے اللہ تو نے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. پھر میں نے پوچھا فہمن او کان بلا فہمہم، سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند. جواب ملا فہمن او کان بلا فہمہم، اے احمد تو جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، جو کچھ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند. شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا